ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے مل کے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. درود و سلام کی جو ہمارے آقا نے فضیلت بیان فرمائی ہے، بے شمار فائدے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. لجپال آقا نے فرمایا جو میرا امتی صبح 3 مرتبہ صلاۃ و سلام میرے اوپر پڑھتا ہے، 3 مرتبہ درود پڑھنے سے فائدہ کتنا ہوا. جو دن کے اندر ہم سے غلطی کوتاہیاں ہو گئی اللہ معاف کر دیتا ہے. فرمایا جب شام ہوتی ہے، رات آتی ہے، تو شام کے وقت میرے اوپر 3 مرتبہ درود مقدس پڑھنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تمہارے رات کے گناہوں کو معاف کر دیتا. تو جب بھی درود پڑھنے کا وقت ملے، ٹائم ملے، خاص طور پہ جمعے کے دن، تو ہمیں ضرور اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. نماز سے پہلے بھی پڑھنا چاہیے، نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ یونس ہے، سورۃ یونس کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کی ہے. 11واں پارہ ہے. عنوان سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات ہے کہ آپ نے حضور کی امت کو تعلیم کیا دی ہے. تو اس تعلیم کے مطابق جو آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے تو اسے دنیا کے اندر بھی کامیابی ملتی ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا. 1,24,000 کما پیش انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے آنے کا مقصد فقط اتنا ہے، اس دنیا کو، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانا ہے اور انہیں خوبصورت بنانا ہے.
تاکہ شیطان کے جال سے نکال کر رحمان کا راستہ انہیں دکھانا ہے۔ تو اولیاء کرام حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مقصد یہی ہے کہ حضور کی بھٹکی ہوئی امت کو صراط مستقیم کا راستہ دکھانا ہے کہ لوگوں یہ راستہ ہے۔ تو آپ کا عنوان جو گفتگو ہے آج جمعے کی وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات ہے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کی تربیت کیا ہے امت کے لیے۔ تو میں نے اسی عنوان سے اس آیت کا انتخاب کیا، پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور اللہ کا قرآن بھی ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اس کے اندر دنیا کے تمام لوگ اس کے اندر شامل ہو گئے۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، نہیں پڑھنے والا، یہ پیغام سب تک ہے، یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، بے شک تمہارے پاس آ گئی، موعظۃ، فرمایا ایک نصیحت آ گئی اللہ کی طرف سے۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی، ایک وعظ آ گیا، فرمایا من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، جو تمہیں پال رہا ہے، تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ تو یہاں اللہ نے اپنا جو تعارف کرایا ہے وہ رب کے نام سے کرایا ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، تو ماں باپ کو ہی رب کہا گیا ہے، تو حقیقت میں پالنے والا وہ رب ہے، اور مجازی طور پہ پالنے والے ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو فرمایا موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت آ گئی تمہارے پروردگار کی طرف سے، اے لوگو، وشفاء لما فی الصدور، جب آدمی بیمار ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرا یہ جسم تر و تازہ رہے، بیماری مجھ سے دور رہے۔ تو اللہ نے یہاں سینوں کا ذکر فرمایا وشفاء لما فی الصدور، جو تمہارے سینوں کی بیماریاں ان کے لیے قرآن شفا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ قرآن ایک عظیم دوائی ہے، ایک عظیم نسخہ ہے، ایک نسخہ یہاں ڈاکٹر اس کا انتخاب کرتا ہے، ایک حکیم کرتا ہے، ایک دانشور کرتا ہے کہ یہ چیز اس کو کھلائی جائے، اس کے جسم کے مطابق ہے، اور ایک اس دوائی کا انتخاب کسی انسان نے نہیں کیا، اس دوائی کا انتخاب کسی حکیم یا ڈاکٹر نے نہیں کیا، اس رب لم یزل نے کیا جس نے اس دنیا کو بسایا ہے۔ تو فرمایا وشفاء لما فی الصدور۔ اچھا، صدر کہتی ہیں سینے کو، صدر کہتی ہیں جو یہ ہمارا سینہ ہے، اور سینے کے غلاف کے اندر ایک دل ہے، سینے کے غلاف کے اندر ایک دل ہے۔ تو یہاں ایک دل کی بات نہیں کی، فرمایا صدور، تمہارے کئی دلوں کے لیے، کئی سینوں کے لیے قرآن شفا ہے۔ اچھا، پہلا خطاب تمام لوگوں سے ہے، آخر میں اللہ پاک نے فرمایا وَہُدًى، اور یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ تمہیں سیدھا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ یہاں دنیا کے اندر جس نے قرآن کے مطابق
اپنی زندگی گزاری ہے تو فرمایا اس کے لیے قرآن اسے ہدایت کر رہا ہے، ورحمہ، اور قرآن اس کے لیے رحمت بھی ہے۔ فرمایا کس کے لیے؟ فرمایا للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے، ایمان والوں کے لیے قرآن رحمت بھی ہے۔ قرآن ہدایت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ پہلا خطاب ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، تو آخر میں اللہ پاک نے پھر اس نصیحت کا ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو، قرآن تو ابو جال کے سامنے بھی آیا، قرآن تو ابو لہب کے سامنے بھی آیا، قرآن تو عبداللہ ابن ابی کے پاس بھی آیا، لیکن وہ ہدایت نہ پا سکے۔ اور جب قرآن بلال کے سامنے آیا وہ بھی سیدھا راستہ تلاش کر گیا۔ قرآن اگر ابو بکر کے پاس آتا ہے، قرآن اگر سیدنا فاروق اعظم کے پاس آتا ہے، قرآن سیدنا عثمان غنی کے پاس آتا ہے، قرآن اگر سیدنا حضرت علی شیر خدا کے پاس آیا وہ تو ہدایت پا گئے۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ یہ تھے اس آیت کے معنی، ترجمہ۔ تو قرآن کی ابتدا کس سے ہوئی؟ اللہ کی طرف سے ہوئی۔ کس پر ہوئی؟ حضور پر ہوئی۔ قرآن کی ابتدا، نزول قرآن اللہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے بعد وہ غار حرا جس کے اندر قرآن کی پہلی وحی آئی، تو کون لے کر آیا؟ اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل امین۔ کس کا کلام لے کے آیا؟ رب کا کلام لے کے آیا۔ کس پر لے کے آیا؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو فرمایا لوگوں، قرآن کی ابتدا رب سے ہوئی اور جبریل کے ذریعے ہوئی اور حضور پر ہوئی، لیکن اس تبلیغ کی ابتدا کس سے ہوئی؟ اس اللہ کے نبی سے ہوئی۔ اور کس پر ہوئی؟ فرمایا وہ ہم پر ہوئی، ہم لوگوں پر ہوئی۔ تبلیغ کی ابتدا ہمارے اوپر ہوئی، اور کس نے کی؟ وہ اللہ کے نبی نے کی۔ تو جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر مکہ کے اندر پہلی دعوت دی مشرکین مکہ کو کہ آؤ محمد تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، دعوت تیار کی ہے، تو وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ تو جس وقت اکٹھے ہوئے اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم مجھے صادق مانتے ہو، سچا مانتے ہو؟ اور فرمایا امین مانتے ہو؟ سب نے کہا۔ تو فرمایا اگر مجھے صادق امین کہتے ہو آؤ میں تمہیں پھر دعوت دیتا ہوں دین اسلام کی، میرے اوپر اللہ کا کلام وحی آئی ہے۔ تو اب ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے قرآن کی ابتدا اللہ سے ہوئی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہوئی، اور تبلیغ کی ابتدا جو ہمارے نبی نے کی، آج تبلیغ ہمارے اوپر ہو رہی، ہم کر رہے ہیں، تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ اچھا، علماء مفسرین لکھتے ہیں جتنی کتابیں آئیں، صحیفے آئے، فرمایا وہ چراغ کی طرح تھے، وہ چراغ تھے۔ ایک کمرے کے اندر چراغ جلتا ہے تو اس کی روشنی اس کمرے تک محدود رہتی ہے، اور فرمایا جب یہ قرآن آیا یہ چراغ بن کر نہیں آیا۔ کیا بن کے آیا؟ فرمایا یہ سورج بن کے آیا ہے، اور اس سورج کی روشنی پورے زمین پر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کوئی یہاں بیٹھا ہے تو سورج کی روشنی اس سے بھی مل رہی ہے، اور کوئی مکے کے اندر بیٹھا ہے تو سورج کی روشنی وہاں بھی پہنچ رہی ہے، اور کوئی ہندوستان کے اندر بیٹھا ہے سورج کی روشنی وہاں بھی پہنچ رہی ہے، اور کوئی مغرب کے اندر ہے سورج کی روشنی وہاں بھی پہنچ رہی ہے۔ تو آج کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ ہاں کہ میرے پاس قرآن کی نصیحت نہیں آئی۔ قرآن نے آپ کو تلاش کیا ہے، گھروں کے اندر بھی تلاش کیا ہے، پہاڑوں کے اندر بھی آپ کو تلاش کیا ہے۔ آج کوئی آدمی، اور جو ممالک کفر پر مبنی ہیں، قرآن وہاں بھی پہنچا ہے۔ تو یہ دوستو، یہ کن کی مہربانی ہے؟ حضور کے صحابہ کی مہربانی ہے علیہ السلام۔
یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی مہربانیاں ہیں، انہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے اور قرآن کے نسخے تیار کیے ہیں، اور پھر پوری روح زمین کے اندر جو انہوں نے تبلیغ کی ہے اور جو لوگوں کو نصیحت پہنچائی ہے اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ تو یہ قرآن شفا ہے اور اللہ کی طرف۔ اچھا، نصیحت کسے کی جاتی ہے؟ میں آپ دوستوں سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد کسی غلط کام میں مبتلا ہو تو آپ اسے کہتے نہیں بیٹا یہ کام نہیں کرنا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تو کیا آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہے تو نصیحت کر رہے ہیں؟ آپ اسے منع کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ کام تیرے لیے فائدہ مند نہیں، تو یہ رب آپ کے ساتھ محبت جتا رہا ہے۔ اے میرے بندو، میری محبت ہے تمہارے ساتھ، اسی لیے تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان راستوں کو اختیار نہیں کرنا اور ان راستوں پہ آنا ہے، اور قرآن تمہارے لیے ہدایت بنا کے میں نے بھیجا ہے، اور کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا قرآن ہمیں ہدایت نہیں دیتا۔ آؤ اس قرآن کو پڑھتے جائیں اور قرآن جو کہتا ہے وہ کرتے جائیں، جن سے منع کرتا ہے اور اس کو چھوڑتے جائیں۔ اللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی عزت ہوگی۔ اور اس قرآن کا ایک فیض ہے، فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، فرمایا تمہارے اس رب کی نصیحت ہے جو رب تمہیں پال رہا ہے، جو تمہیں رب رزق دے رہا ہے، تمہیں کھلا رہا ہے، تمہیں پلا رہا ہے، وہی رب تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ تو آج جو ہمارے اندر دلوں کے اندر بیماری ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وشفاء لما فی الصدور، فرمایا جو تمہارے سینوں کی، ایک صدر کی بات نہیں کی، ایک سینے کی بات نہیں کی، کئی سینوں کی جمع کی بات کی ہے کہ اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر بغض ہے، اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر کینہ ہے، اس کے اندر نفاق ہے۔ فرمایا ایک حکیم کے پاس جاتے ہو، ایک ڈاکٹر کے پاس، وہ ایک اسپیشلسٹ ہے، یہ دل کا علاج کرتا ہے اور کسی دل اور مریض کا علاج نہیں کرتا، یہ گردوں کا اسپیشلسٹ ہے، یہ صرف گردوں کا علاج کرتا ہے، اور یہ بخار کا ہے اور یہ صرف بخار کا علاج کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایسا مرتبہ عطا کیا ہے، ایسی دکان عطا کی ہے اور ایسا مرتبہ عطا کیا ہے، جو اللہ کے قرآن کے پاس آ گیا، یہاں کسی اور کے پاس سودا لینے کی ضرورت نہیں، یہ سارے سودے یہاں سے مل رہے ہیں، اور سارے دلوں کی، سارے صدور کی شفا اسی قرآن سے مل رہی ہے۔ اگر قرآن کو آدمی پڑھے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بھائیوں آپ کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ یہ جو جس گلشن کا یہ پھول ہے اور جس باغ سے آپ کا تعلق ہے، پہلی بات ان کا تقوی طہارت دیکھیں۔ آپ کے والد گرامی، ان کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ تو ابو صالح یہ لقب ہے، محمد موسیٰ آپ کے والد کا نام ہے، اور جنگی اس جنگ کے ساتھ انل منکر کے اندر کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور فرمایا کہ نیکی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہم سب کے لیے، اللہ نے وہ امت حضور کو عطا کی ہے، یہ سب کا حق بنتا ہے۔ تو آپ ابو موسیٰ آپ کا نام ہے، اور جو آپ برائی دیکھتے اسے منع کرتے، ہاتھ سے روکتے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، یہ تمہارا کامل ایمان ہے۔ فرمایا اگر تم نہیں روک سکتے پھر اسے زبان سے کہو، اسے کہو کہ یار یہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ نے دل دیا ہے، یہ سینہ دیا ہے، فرمایا اس سے پھر دل کے اندر محبت کے ساتھ اس کو نہ بٹھاؤ اور اس سے نفرت کرو، یہ کام گندہ ہے۔
تو آپ کے والد گرامی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ اس گیلان میں چل رہے ہیں تو ایک بادشاہ کے نوکر ہیں، انہوں نے شراب کے مٹکے اپنے سروں کے اوپر رکھ کے محل کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہے آج ہم کہتے ہیں کہ یار کسی کو اگر عقل کی بات کہی، نصیحت کی، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ چودھری صاحب ہیں، وہ مالدار ہیں، ان کے پاس مال بڑا ہے، اگر میں نے اسے یہ کہہ دیا تو کل کو اس کا تعلق میرے ساتھ ٹوٹ نہ جائے۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نے پرواہ نہیں کی کہ بادشاہ ہے، کون ہے، پر کس کے نوکر ہیں، کن کا تعلق ہے، بس شراب کے مٹکے دے کے تو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا تو سب مٹکوں کو توڑ دیا، ایک ایک کو مارتے ہوئے گرا دیا، وہ شراب بہنے لگا۔ نوکروں نے کچھ نہ کہا، اپنے بادشاہ کے پاس پہنچے، جا کے اسے کہا کہ یہاں ایک عبد القادر ہے، اس نے ہمارے مٹکے توڑے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے نوکروں کو بلایا، فرمایا جاؤ اسے گرفتار کر کے لے آؤ۔ تو جس وقت سیدنا عبد القادر جیلانی، میرے بھائیوں نوجوانوں، کھیر کھانی بڑی آسان ہے، حق بات کہنا بڑی مشکل ہے۔ ہم 11ویں تو پکا لیتے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات کو ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کی تعلیمات کیا ہے۔ تو آپ بادشاہ کے محل میں پہنچے، اس نے کہا کہ تم کون ہو کہ میرے شراب کے مٹکے توڑ دیے تم نے؟ آپ نے فرمایا میں محتسب ہوں، حساب کرتا ہوں، جو غلط کام ہو میں اس کا حساب کرتا ہوں۔ بادشاہ چونک اٹھا، اس نے کہا کہ تمہیں اس کرسی پہ کس نے فیض کیا ہے؟ بادشاہ میں ہوں، نوکر میرے ہیں، اور یہ دنیا میری ہے، اور میرے وزیر مشیر ہیں، اور تو کہتا ہے میں حساب کرنے والا ہوں؟ فرمایا ہاں، میں حساب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کس نے تمہیں اس پر فیض کیا ہے، یہ محکمہ تمہیں دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کس نے دیا ہے؟ فرمایا جس نے تجھے کرسی دی ہے، جس نے تجھے ملک کی صدارت دی ہے۔ وہ بادشاہ ٹھنڈا ہو گیا، اس نے کہا کہ مجھے تو رب نے دیا ہے۔ تو فرمایا پھر میرے رب نے مجھے یہاں فیض کیا ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگا اچھا یہ تو آپ نے کیا ہے، میرے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا اور کیا انس تھا؟ تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کہنے لگے یار مجھے آپ کے ساتھ ایک تعلق، ایک انس پیدا ہوا، کیونکہ تو بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اور میں تجھے جہنم کے اندر جلتا ہوا نہیں دیکھ رہا۔ فرمایا اسی لیے نصیحت کی تاکہ تو اس برائی کو چھوڑ کے جنت کا مستحق بن جا اور جہنم کی طرف نہ جا۔ تو اولیاء کرام کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، اور حضور غوث اعظم کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو برائیوں سے ہٹا کے اچھائی کی طرف لگانا اور حق بات کہتے رہنا، چاہے کوئی بادشاہ ہے چاہے کوئی عام ہے۔ تو آج ہم نے دین کی دعوت دی ہے لیکن برے کاموں سے منع کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کے اندر آپ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یار یہ اس کو اگر ہم نے ایسی بات کہی تو یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئے اور کوئی بھی ہو، اس کو ایک طریقہ ہے کہ اس کو کیسے سمجھانا ہے۔ وہ مثال حسنین کریمین کی بھی سامنے ہے کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، اس کا وضو اچھا نہیں ہے، اسے طریقہ نہیں آتا، تو اس نے کہا کہ عمر سے زیادہ ہیں، تو فرمایا بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، آپ ہمارے وضو کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے وضو کرتے ہیں، اور جس کا اچھا وضو ہو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ حسن وضو صحیح کرتا ہے یا حسین وضو صحیح کرتا ہے۔ تو جس وقت دونوں شہزادوں نے وضو کیا وہ بابا جی دیکھتے رہے، تو اس کے بعد آخر وضو کے فارغ ہونے کے بعد اس کو کہنا پڑا کہ بیٹا تم دونوں ٹھیک ہو، میرا وضو ٹھیک نہیں تھا۔ تو اسے نصیحت بھی آ گئی، طریقہ بھی بتا دیا۔ تو اسی لیے دوستو اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت بن کے آیا ہے ایمان والوں کے لیے، اور قرآن رحمت بھی بن کے آیا ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو ایک بادل میرے اوپر آیا۔ فرمایا جب بادل آیا تو وہاں سے آواز آئی عبد القادر آپ کی تمام عبادات قبول ہو گئیں،
اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے پھر دیکھا حضور کی شریعت کو کہ میرے نبی کے اوپر تو عبادت معاف نہیں ہوئی، اور حسنین کریمین کے اوپر تو عبادت معاف نہیں ہوئی۔ عبد القادر تو کون ہے، اور جو تیرے اوپر یہ پیغام آیا ہے کہ ہاں کہ تیری عبادت مکمل ہو گئی، اب تم نے عبادت کرنا چھوڑ دینا ہے۔ تو آپ نے پڑھا یہ میرے رب کا حکم نہیں ہو سکتا، یہ شیطان میرے اوپر یہ دھوکہ کر رہا ہے۔ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز صرف ادا کرنے کا نام نہیں، نماز صرف نیت کا نام ہے، تو بتاؤ عبد القادر جیلانی کی نمازیں قضا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور حسنین کریمین کی کون سی نمازیں قضا ہوئیں؟ اور حضرت علی شیر خدا کی نماز ایک قضا ہوئی، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، ہم نے بہانہ بنا لیا۔ نہیں، یہ نماز مولویوں کا کام ہے۔ عبد القادر جیلانی کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، یہ قرآن کے بھی حافظ ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور لوگوں کو وعظ و نصیحت بھی کر رہے ہیں، حضور کے منبر کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اور جو آج یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا طریقہ الگ ہے اور جو ولی ہیں ان کا طریقہ الگ ہے۔ شریعت پہلے ہے۔ شریعت کیا ہے؟ پہلے شریعت ہے، پھر طریقت ہے، اور پھر حقیقت ہے۔ پہلے شریعت، پھر طریقت، اور اس کے بعد پھر حقیقت نظر آتی ہے۔ فرمایا وہ ندان ہے وہ شخص کہ جو یہ کہے شریعت کو چھوڑ کے اور طریقت کے اندر قدم رکھے، نہ اسے طریقت ملتی ہے نہ اسے حقیقت ملتی ہے۔ تو فرمایا یہ اس طرح مثال ہے، شریعت ایک بیج ہے، جس طرح آپ پودا لگاتے ہیں، فرمایا جب اسے زمین کے اندر اسے دباتی ہیں پھر ایک شاخ نکلتی ہے، فرمایا جب وہ شاخ نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ طریقت ہے۔ فرمایا اس کے بعد جو پھل آتا ہے فرمایا وہ حقیقت ہے۔ تو اسی طرح جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا اور جا کے قدم رکھ دیا کہ میں طریقت کے اندر ہوں، حضور خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ، یہ ہر دور کی بات ہے، آج کی بات نہیں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آج یہ دور چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے پاس کچھ لوگ ہیں اور کہنے لگے حضور فلاں لوگ ہیں، کچھ درویش ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا واقعی وہ پہنچ گئے۔ فرمایا وہ شریعت کو اپناتے نہیں، ماہ رمضان ہوتا ہے وہ کھاتے پیتے رہتی ہیں، نمازیں پڑھتے نہیں، تو وہ کہتی ہیں ہم پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ پہنچ گئے۔ فرمایا وہ کہاں پہنچے؟ فرمایا وہ جہنم میں پہنچ گئے۔ شریعت کی پاسداری کرنا پہلا سیڑھی کا پہلا قدم ہے میرے بھائیوں۔ نوجوانوں ایسے پیر کی تلاش کرو جو قرآن کے ساتھ جس کا تعلق ہو، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کا قدم تمام ولیوں کی گردن کے اوپر ہے۔ آپ کا ایک فتویٰ ہے، فرمایا جب بے نمازی مر جائے، ذرا غور سے سننا ہے، فرمایا بے نمازی جب مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی۔ تو کہاں تک آپ کی بات جاتی ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان کی الگ کن کا قبرستان ہوتا ہے؟ وہ یہود و نصارہ کا ہوتا ہے۔ آج عیسائی پاکستان کے اندر بستے ہیں، ان کے قبرستان الگ ہیں، مسلمانوں کا قبرستان الگ ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے جب اس کی روح نکلتی ہے اسے غسل دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، نیا لباس سے دیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جس جگہ اسے غسل دیا جائے اور اس کو بھی پہلے صاف کیا جائے، اور جس وقت چار پائی کے اوپر اس کی میت کو رکھا جائے تو فرمایا قدم آہستہ آہستہ چلنے ہیں تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا جب اس کا جنازہ پڑھا جائے، دوستو ہم نماز عین پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، آگے گزرنا منع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ نمازی کی آگے گزرنا کتنا گناہ ہے، فرمایا 40 سال تم کھڑے رہو گے، نمازی کی آگے نہیں گزرو گے۔ لیکن اے مسلمان اپنی شان کو دیکھ، جب تیری روح نے پرواز کی، اس دنیا کو تو نے چھوڑا ہے، 4 پائی کے اوپر تیری لاش پڑی ہے،
تو فرمایا اگر امام کعبہ بھی آ جائے تو اس سے بھی پہلے آپ کو آگے بٹھایا جائے گا، آگے رکھا جائے گا، اس کے بعد پھر سامنے اس میت کے منہ طرف قبلہ شریف اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو کیا مقام ملتا ہے، کیا مرتبہ ملتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کے تقاضے بھی ہمیں پورے کرنے چاہیے کہ مسلمان کے اوپر کتنے حقوق ہیں، اللہ کن چیزوں سے ہمیں منع کرتا ہے اور کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں میں ایک چوک میں گیا تو ایک نوجوان کھڑا ہے، نماز اذان ہوئی، آپ نے آ کے مسجد کے اندر نماز پڑھی، حضور سیدنا غوث اعظم فرماتی ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد میں گیا چوک کے اندر تو ایک نوجوان کھڑا ہے، آپ اسے مخاطب ہوتے ہیں، اے نوجوان تو بڑا دلیر ہے، تو نے بڑی دلیری کا کام کیا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور وہ کیسے؟ فرمایا اگر یہاں کسی سرکاری افسر کی کال آ جائے، پیغام آ جائے، رکا آ جائے، کیا تو یہاں چوک کے اندر کھڑا رہے گا؟ فرمایا نہیں، میں فوری طور جاؤں گا اس کو ملنے کے لیے۔ فرمایا جس رب نے تمہیں دعوت دی ہے، یہ 5 وقت کی دعوت، مسجد کے اندر دعوت نہیں آئی، تو نے اذان نہیں سنی، تو اس لیے تو کتنا دل ہے اس رب کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے پاس نہیں گیا، یہاں کھڑا ہے۔ تو وہ کہنے لگا آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، اپنی نماز کو نہیں چھوڑنا۔ جس طرح یہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن ایمان والوں کے لیے نصیحت بھی ہے اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور ہمارے سینوں کی جو بیماریاں ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور قرآن کے احکام کے ساتھ جڑتے جائیں، یہ ساری بیماریاں آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور جنہوں نے قرآن کو اس دنیا کے اندر اپنا دوست بنایا ہے، سنگت کی ہے اور قرآن سے جدا نہیں ہوئے، تو انتقال کرنے کے بعد پھر قرآن ان سے جدا نہیں ہوا، قرآن ان سے جدا نہیں ہوا۔ آج دیکھیں اولیاء کرام کے مزارات پر اور کوئی لمحہ ایسا نظر نہیں آتا اور جس وقت وہاں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ یہ بزرگان دین کا فیض ہے۔ حضور داتا علی اجویری کے ہاتھ پہ 40 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، اور 40,000 بھی آتا ہے، 40 لاکھ بھی آتا ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری کو دیکھیں، 90 لاکھ ہندوؤں کو اور اندھیروں سے نکال کے ایمان کی روشنی عطا کی ہے۔ آج مسلمان چلتا ہوا نوجوان نظر آئے کہ یہ اس نبی کا امتی ہے اور جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ہمیں یہاں تو پاکستان ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہر دنیا کے اندر جائیں تو ہمارا وضاقتہ، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری بول چال سے ہمیں معلوم ہو کہ یہ اس کا تعلق فلاں جماعت کے ساتھ ہے، مسلمان کے ساتھ۔ جماعتوں کے ایک ایک جھنڈے ہوتے ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، اور مسلمان کا جھنڈا یہ قرآن یا 5 وقت کی نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔